نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی پوری دنیا میں اگر کہیں کفر و شرک ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پوری دنیا میں اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرے گا تو وہ پاکستان ہے۔ اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ ریاست اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ ریاست اس وقت جو کردار ادا کر رہی ہے وہ انتہائی بھونڈا اور مضحکہ خیز ہے، لیکن جو کردار ادا کیا جا رہا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے، کفر و شرک بک بک کر۔ وہ ساحل عدیم کر رہا ہے قرآن کی توہین کر کر کے۔ وہ اور اسی قسم کے لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، جو اور لونڈیاں لپاڑیاں بھی آئی ہوئی ہیں، جنہوں نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اینڈ پر کچھ سوالات رکھوں گا ان لوگوں کے لیے بھی جو کمنٹس کر رہے ہیں اور فضولیات بول رہے ہیں، ساحل عدیم، انجینئر محمد علی مرزا اور ان تمام لونڈے لپاڑوں سے، کہ مجھے اس سوال کے جواب چاہیے، مجھے جواب دیں۔ پہلے آپ ساحل قدیم کا یہ کلپ سنیں۔ یہ کلپ میں نے نہیں کاٹا، یہ کلپ اپلوڈ کیا گیا ہے کس جگہ پر؟ یہ یوٹیوب پر۔ اور ان کلپس کی ایک حکمت ہے، ان کو وہاں سے کاٹا جاتا ہے اور اس طریقے سے کٹ کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے کہ یہ گمراہی اور فساد پھیلانے میں انتہائی نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اور جب آپ اس پر ویڈیو بنائیں تو ان کے سارے وہ لونڈیاں لپاڑیاں، لونڈے لپاڑے آ کر ایک یک آواز ہو کر، وہ جانور کا نام نہیں لیتا، یک آواز ہو کر بس عجیب ہو ہاؤ کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور انتہائی بدتمیز لوگ ہیں۔ آپ یہ کلپ سنیں۔ آپ نے ماؤ زے تونگ کی کتاب دوں میں آپ سب کو، ماؤ زے تونگ کا پتہ ہے نا، چائنا کا جو فادر آف چائنا، اور وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں کہ نیچے دا بولا عیسیٰ، کچھ سمجھ آئی ہے جو میں نے بولا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، تو میں کہوں گا مجھے برکت بہت ہوئی ہے اس کی۔ کیا فائدہ ماؤ زے تونگ کا اس کا چائنا؟ یہ قرآن کے ساتھ ہم کریں، ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، مگر قرآن پڑھنے کے بعد ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو اطمینان کر بیٹھ، کچھ نہیں پتا کیا پڑھا۔ میں نے ابھی آپ کو چائنیز میں بولا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آیا کہ میں نے کیا بولا ہے؟ نیچے دا بولا عیسیٰ، کچھ سمجھ نہیں آیا جی ہاں، سو نہیں پوچھ دا بولا عیسیٰ۔ اب یہ قرآن کے ساتھ کریں کہ جملہ میں نے چائنیز میں بولا ہے، مگر جس نے بولا ہے نہ اس کو پتا ہے، نہ جس نے سنا ہے نہ اس کو پتا ہے۔ یہ ہے ہمارا حافظ قرآن۔ حفاظ وہ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھے، عمر الخطاب کے پاس حفاظ تھے۔ ایسے کانپتا تھا ایک عام آدمی کہ اس سے کچھ ہی پوچھو کہ اللہ کا کلام ایسے سنائے گا جیسے کہ نازل یہ بھی ہوا ہے، اس لیول کی پکڑ تھی۔ کیوں؟ اور ان کو تو عربی آتی تھی جی، ان کو عربی نہیں، ان کو اسلام آتا تھا۔ جناب، آپ نے کلپ سن لیا، اب میں قرآن اور حدیث سے اس ساحل عدیم کی جہالت ثابت کروں گا۔ اور اس قوم کے والدین اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان باتوں پر جب آپ یقین کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اب اس سے پہلے آپ نے ماؤ زے تونگ کی ایک کتاب بک دوں میں آپ کو؟ اس جملے کا کوئی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس پاگل آدمی کے؟ آپ نے ماؤ زے تونگ کی ایک کتاب بک دوں میں آپ کو، یہ کوئی جملہ ہے؟ آپ سب کو ماؤ زے تونگ کا پتہ ہے نا، چائنا کا جو فادر آف چائنا ہے۔ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، سناتا نہیں ہوتا ساحل عظیم صاحب، ساحل عظیم صاحب اٹس ناٹ سناتا، یہ سناتا ہوں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کینیڈا سے اور امریکہ سے کفر سیکھ کے یہودیوں کے ڈالر پر میں تمہیں انشاءاللہ اس قابل نہیں چھوڑوں گا، ان ویڈیو کے ذریعے اور اپنے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو گمراہ کر سکو، میرے پاکستانیوں کو۔
پھر اس نے ایک چائنیز جملہ بولا، پھر اس نے کیا کہا؟ کچھ سمجھ آئی ہے جو میں نے بولا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، خود سوال کر کے خود ہی جواب دے رہا ہے۔ تو میں کہوں گا مگر مجھے برکت بہت حاصل ہوئی ہے اس کی، کیا فائدہ؟ ماؤ زے تونگ کا، اس کا چائنا کا، یہ قرآن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے جملہ سنا، کیا فائدہ ماؤ زے تونگ کا، اس کا چائنا کا، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کا، قرآن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ بھائی؟ کیا آپ واضح کریں گے قرآن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا۔ قرآن پڑھنے کے بعد ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو اطمینان کر بیٹھے ہیں۔ ویری گڈ۔ مجھے نہیں پتا کیا پڑھا ہے، میں نے ابھی آپ کو چائنیز میں بولا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آیا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہم یہ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جملہ میں نے چائنیز میں بولا ہے، مگر جس نے بولا ہے نہ اس کو پتہ ہے، نہ جس نے سنا ہے اس کو پتہ ہے۔ یہ ہے ہمارا حافظ قرآن۔ ساحل ادیم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنتیں ہوں اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو۔ اب دیکھیں جس نے کیا کفر بولا، یہاں پر یہ کافر ہو گیا ہے، یہ کافر ہے، پکا کافر ہے، بالکل کافر ہے۔ یہ چائنا کا ماؤ زے تونگ ایک بے دین انسان ہے۔ اس نے جو بھی کتاب لکھی ہو، وہ کتاب قرآن کا تقابل نہیں کر سکتی۔ ساحل ادیم صاحب ماؤ زے تونگ کی کتاب اور قرآن کو تقابلاً پیش کر رہا ہے، جو کفر ہے۔ قرآن کا تقابل کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ سنیں قرآن سے، اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم کسی شک میں ہو اس حوالے سے، اس بات سے کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے پیغمبر پر، اپنے حبیب پر، اپنے بندے پر، بس اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، اور اس کام کو کرنے میں اپنے تمام کے تمام جو تمہارے دوست احباب ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو، اپنے تمام دوستوں کو بھی اکٹھا کر لو، مددگاروں کو بھی اکٹھا کر لو، اللہ کے سوا، کیونکہ اگر اللہ کو بلایا تو بنا دے گا آپ کو۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا کہ اب تم خود کر کے مجھے دکھاؤ، اگر کہ تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس کہ اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے جی۔ آج اس چیلنج کو 1400 برس گزر چکے ہیں۔ یہ آدمی قرآن کا تقابل ماؤ زے تونگ کی زبان کے ایک جملے سے کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جس طرح یہ جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نا، یہی جملہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن تو صرف اٹھا لو، قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو، اس کو سینے سے لگا لو، جو غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اس کی برکت تمہیں ملتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب کیا کہتا ہے آگے چل کر یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سمجھ نہیں آئی نا، سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھ کے حوالے سے یہ گفتگو کیا کر رہا ہے، اس کا جواب سن لیں آپ۔ عرب جو فصاحت و بلاغت میں انتہائی بلند مراتب تھے،
جب سورہ انا اعطیناک الکوثر ایک بندہ لے کر گیا اور پہاڑوں میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، شاعر تھا، وہ پہاڑوں کے اندر ہی بس رہا کرتا تھا، اس نے جا کر لوگ جاتے اور وہ بہت فصیح شاعر تھا تو اس کے پاس جا کر وہ اپنی جو لکھا ہوتا تھا انہوں نے وہ پھینک دیتے اور وہ ان کے اشعار کی تصحیح کر دیتا. تو لوگوں نے انا اعطیناک الکوثر جو ہے نا اس کو لکھا، چلے گئے اور پھینک دیا. 3 دن کے بعد وہ جایا کرتے تھے، 3 دن کے بعد گئے تو باہر وہی پڑا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر کی صورت مبارک والا کاغذ، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اس کے اوپر لکھا تھا یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ما ھذا من کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. وہ لوگ بڑے حیران ہو کر قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ لے کر واپس آ گئے. یہ ان کی فصاحت اور بلاغت تھی کہ اس شخص نے کہا یہ کلام جو ہے نا جو لائے ہو میرے پاس تصحیح، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، لہٰذا اس کی تصحیح بھی میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ نفسیاتی مریض یہ قرآن کے اس معیار کو، قرآن کے اس بلند پایا معیار کو موضع تنگ جو نہ اللہ کو مانتا ہے، دہریہ ہے، اس کی زبان کے ایک، اس کی کتاب کے ایک جملے کے ساتھ اس کا تقابل کر رہا ہے، اس کا کمپیریزن کر رہا ہے. ہاؤ ڈیئر یو ساحل الدین، یو آفر یور کمپیریزن with a very simple language and deducting what your results and betraying the people, you will never get successful inshallah. آگے کیا کہتا ہے پھر چل کے جی؟ یہ تو ایک کفر ہو گیا نا. اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے. کہتا ہے برکت، لیکن مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن برکت بہت حاصل ہوئی ہے، برکت بہت حاصل ہوئی ہے. یہی ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن کا یہاں پر کیا کام ہے؟ میں آخر میں چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. جب میں کنکلوڈ کروں گا نا، کنکلوژن میں کچھ چیزیں رکھوں گا آپ کو. برکت بہت حاصل ہوئی ہے، برکت بہت حاصل ہوئی ہے. مطلب یہ کہ ہم قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں جی یہ قرآن ہے. حضرت یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس قرآن کریم کو سیکھو، تم کو اس کی تلاوت کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس میں نے سمجھانے کے لیے اس طرح بولا، اس میں لکھا ہے الف لام میم 3 حروف ہیں اور حرف حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. یعنی جب میں پڑھتا ہوں الف لام میم، 30 نیکیاں مجھے رب کریم نے عطا فرما دی. ٹھیک ہے نا. اب یہ حروف مقطعات ہیں. اس کی آگے بونگی بھی میں آپ کو سناتا ہوں نا، جو اس نے آگے بونگی کی ماری ہے کہ بس ہم قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. 30 نیکیاں مل رہی ہیں اور یہ حروف مقطعات ہیں. پوری امت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے علاوہ ان حروف مقطعات کا علم کسی کے پاس نہیں. اگر ہو کسی کے پاس، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ بہت مایا ناز جو اولیاء اکرام ہیں، بہت بلند مراتب والے، ان کو پتہ ہے، اور کچھ صحابہ اکرام کو، لیکن یقینی علم ہمیں اس پر حاصل نہیں ہے جو نبی علیہ السلام پر مجھے حاصل ہے. تو میں اس لیے یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں. تو باقی پوری امت کو اگر آپ الف لام میم، یعنی آپ 99% امت کو اس سے آپ جاہل سمجھے کہ ان کو اس کا نہیں پتا، لیکن جب وہ الف لام میم پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی قرآن مجید کی کہ یہ کیا ہے. برکت مل رہی ہے، نیکیاں مل رہی ہیں. نمبر 1 پوائنٹ میرا یہ ہے اس جگہ پر جو یہ صاف فرما رہے ہیں نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ کہ ساحل ادیم صاحب نے جو فتویٰ عنایت فرمایا ہے نا،
کہ استغفر اللہ کہ اس نے کلام اللہ کو ماؤ زیتونگ کی اس تھرڈ کلاس زبان سے ملانے کے بعد کہا کہ کیا فائدہ، لیکن مجھے برکت بڑی حاصل ہوئی۔ جی ہاں، ماؤ زیتونگ کی کتاب پڑھ کے آپ کو صرف جہنم مل سکتی ہے ساحل ندیم صاحب، لیکن ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے ہم سمجھیں یا ہم نہ سمجھیں۔ اب اسی جگہ پر میرا دوسرا پوائنٹ ہے، اس دنیا میں 1.5 ارب مسلمان بستے ہیں، کیا 1.5 ارب مسلمانوں نے قرآن مجید سیکھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے؟ 1.5 ارب مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ اگر آپ نکالیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹریسی ریٹ ود ریگارڈ ٹو کیا امریکن سلیبس اور سلیبس آف آکسفورڈ اور جو دوسری ان کی یونیورسٹی ہے کیمبرج، اس کے حوالے سے نکالیں۔ نو نیور، ڈونٹ گو دیٹ وے۔ انڈیجنسلی what we have with regard to education and its curriculum، ہمارے پاس ہے کیا؟ پاکستان میں 37% ریکارڈ کی جاتی ہے لٹریسی ریٹ، اس میں اگر آپ یہ جو 20% سے زیادہ لوگ ہیں نا، 25% وہ نکال دیں جن کو اپنا نام لکھنا آتا ہے غلط سلط ٹیڑھا میڑا، ان کو ملا کر 37% بنتی ہے ہماری۔ تو پوری اسلامی دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور آپ کا پرسنٹیج ہے انڈیجنسلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ؟ میں امریکن سلیبس کی بات نہیں کر رہا، کریکولم کی بات نہیں کر رہا، نہ آکسفورڈ نہ جو ہے تو کیمبرج کی، میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوکل اس کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے پرسنٹ ہیں؟ ہاں، پرسنٹیج سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو نا۔ تو کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ میرے پاس سینکڑوں لوگ ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے میجارٹی کو قرآن مجید نہیں آتا، ان کی تصحیح کرانی پڑتی ہے مجھے کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، ان کو نماز بھی صحیح نہیں پتہ، ان کو غسل کے طریقے بھی صحیح نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے، آپ کے اداروں نے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، سب بکے ہوئے ہیں نا یہ ڈالرز پہ، انہوں نے پاکستان کو اس قابل نہیں چھوڑا۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہم دہشت گردی کی کسی نہ کسی قسم کی لپیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ادارے بھی اور آپ جیسے تھرڈ کلاس لوگ بھی پوری شد و مت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت کی حکمت یہ تھی کہ خود اس دور کا نبی جو ایک علمی انقلاب لے کر آ رہا تھا اور جنہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت، سوچنے کا انداز سویلائزیشن کہلاتا ہے، اور اس انداز سے جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے اور معاشرے میں in the society it flourishes, that is known as a culture۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو سویلائزیشن اور کلچر کی بنیاد ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں ما انا بقاری، وہ کس پہ رکھ رہے ہیں؟ وہ علم پر رکھ رہے ہیں۔ وہاں پر ایک حکمت تھی جو اللہ نے ان کو اس وقت علم، یہ پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما انا بقاری۔ کیوں کہ اگر وہ یہ اس وقت بتا دیتے کہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے اور لکھنا پڑھنا لوگوں کو پتہ لگ جاتا، وہ کہتا قرآن مجید انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ جب یہ چیز پوری ہو گئی تو صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام کا نام لکھا محمد رسول اللہ، اس کو کاٹو، ان کا اپنا، ہم تو ان کو رسول نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو مٹا دو مولا علی سے، تو آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا، نبی علیہ السلام نے خود مٹا کر خود لکھا۔ سمجھ آئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ چیز ضروری تھی۔ پھر آج کتنے انگریز ہیں؟ امریکہ کا کیا پرسنٹیج ہے لٹریسی میں؟
100% نہیں. وہ بھی بہت ساری چیزیں ان کے لوگ بھی نہیں سیکھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. چائنا میں نہیں پڑھ لکھ سکتے. اس طرح آپ اور جگہوں پر چلے جائیں، نہیں پڑھ لکھ سکتے. سعودی عرب میں اس وقت بھی لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہ لکھ سکتے، نہ ان کو پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا. اب دوسری چیز میں آ رہا ہوں، دوسری چیز کی طرف. پھر آگے اس نے آگے کہا مگر جس نے بولا نہ اس کو پتا، نہ جس نے بھائی وہ اس دن چائنا پہ لانا تو اللہ کی چائنا کی زبان پہ اور ماؤ زedong پہ بھی، تم بھاڑ میں جاؤ. یہ قرآن ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے صرف ناظرہ اس کی بھی برکت، جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ صرف قرآن کھول کے قرآن کے الفاظ مبارک، نظم مبارک کو دیکھے. ہر نظم مبارک کو دیکھنے پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. سمجھ آئی؟ یہ قرآن کا کوئی اور بلند مقام ہے. پتہ نہیں نشہ کر کے یہ بیٹھتا ہے، کیا کر کے بیٹھتا ہے کہ یہ اول فول بکنے لگ جاتا ہے ادھر آ کے. اچھا اب کیا فرماتے ہیں جی کہ جی اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور یہ جو ہے نا، تو اب میں اس جگہ پر تیسری دلیل لے کے آ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو 4 آدمیوں سے سیکھو: عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے مولا سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حدیث کا نمبر ہے 3760 اور اس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا کہ قرآن مجید ان 4 لوگوں سے سیکھو؟ کیوں؟ عرب تو عربی تھے نا، پڑھے لکھے تھے، ان کو تو آتا تھا نا قرآن. مطلب یہ کہ نہیں آتا تھا، قرآن سیکھنا پڑے گا. اور یاد رکھیں 1.5 ارب کے 1.5 ارب مسلمان قرآن نہیں سیکھ سکتے. سمجھ آئی؟ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ڈویژن کیا، علماء کا ایک مقام ہے، صوفیاء کا ایک مقام ہے، دنیاوی تعلیم والوں کا اور مقام ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کا اور مقام ہے. اس طرح تو نہیں ہے. پھر ناظرہ پڑھا جاتا ہے. ناظرہ کے پڑھنے کا اپنا ثواب ہے. حفاظ قرآن حفظ کرتے ہیں. اگر قرآن کو سازش کے تحت بدلا جائے تو کیوں نہیں بدل سکے قرآن آج تک؟ وہ اس لیے نہیں بدل سکے کہ حفاظ موجود ہیں. جب بھی کہیں وہ ہوتی ہے، ان سے جب پڑھا جاتا ہے وہ فوراً جو ہے تو اس کی غلطی نکل آتی ہے، فوراً اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور حدیث میں نے وہ سنا دی. مطلب یہ کہ آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو قرآن سیکھنے کے کچھ مراتب ہیں. ایک ناظرہ ہے، پڑھنا سیکھ لیں. وہ جو قرآن میں آیا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی تشریح و تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنا دیا. کوئی ہے کہ جو اس کو پڑھے، اس کو سیکھے؟ وہ سیکھنا کیا ہے؟ یعنی قرآن کو کوئی بھی ہو حفظ کر لیتے ہیں ہم، حالانکہ عربی کا ککھ نہیں آتا ہمیں. پھر جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہے، حالانکہ قرآن کے الفاظ بڑے مشکل ہیں. میں نے تھتھے لوگوں کو دیکھا ہے، توتلے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے حقلوں کو دیکھا ہے کر کے جو بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، حافظ ہیں، جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے نا، وہ کہیں پہ بھی نہیں کھڑا تھا. اس کا تھتا پن ختم ہو جاتا ہے، اس کا توتلا پن ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اور وہ قرآن کے معنی نہیں سمجھتا. اس کو بس یہ پتا ہے کہ یہ قرآن ہے. اور قیامت بھی اللہ فرمائیں گے حافظ کو کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں پر قرآن ختم ہو جائے تیرا وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ نہیں پوچھے کہ تو نے قرآن سیکھا تھا، تو یہ ترجمہ آتا ہے. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. اب یہ کیا کہتا ہے؟ آگے کیا کہتا ہے اسی کلپ کے آگے؟ یہ کلپ آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ان چیزوں کو آپ سمجھ سکیں جو میں بتا رہا ہوں. حفاظ وہ تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. ایسے کامتے تھے تمام آدمی ان سے کہ اگر پوچھو گے تو اللہ کا کلام ایسے سنائے گا کہ نازل ہی ابھی ہوا ہے. اس لیول کی پکڑ تھی ان لوگوں کی. اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ وہ عربی جانتے تھے، کہتے وہ عربی نہیں جانتے تھے، ان کو اسلام آتا تھا. جی ہاں، آپ کو اسلام آتا ہے؟ جو آپ اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور آپ انجینئر محمد علی مرزا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ عالم ہے، جو کہتا ہے پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، جو کہتا ہے ماں باپ تو کوئی شے ہی نہیں.
جو کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کو اس نے جو ہے تو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے، جو اللہ کی ذات کو باتھ روم کے اندر جو ہے تو کہتا ہے کہ وہ ماں اپنی شان کے لائق موجود ہے. کیا آپ جانتی ہیں اس چیز کو؟ اور آپ کو پتا ہے، آپ کہتے ہیں اگر کوئی کہا کہ نبی علیہ السلام بھی قرآن سکھاتا ہے تو کہنا کہ تم پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو، لعنت تو ہے تجھ پہ. اللہ تمہیں برباد کرے یار. آخر میں کچھ سوال پوچھوں گا، ان کے ذرا جواب دینا. تمہاری یہ منافقت کا پردہ میں چاک کرتا ہوں. تمہارے چہرے پر جتنی لعنت ہے نا، اگر یہ لعنت پوری دنیا میں تقسیم کی جائے تو تقسیم ہو کر بھی تمہارے چہرے پہ بچ جائے گی. تم اتنے بڑے منافق ہو. قرآن کے ساتھ جو تم کر رہے ہو نا، چائنا کے ایک تھرڈ کلاس آدمی ماؤ زیدونگ کی ایک کتاب کے جملے سے اس نے قرآن کا تقابل کیا ہے. اپنے باپ کا تقابل کسی جمعدار سے کرنا جو باتھ روم میں جھاڑو دے کر صفائیاں کرتا ہے، کرے گا. وہ بھی انسان ہے، تیرا باپ بھی انسان ہے، کر. لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اور ماؤ زیدونگ تھرڈ کلاس آدمی تھا، مرتد، دہریہ. بے غیرت کدھر لے کر جا رہے ہیں ان لوگوں کو. اب جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سارے ایپیسوڈ کے پیچھے ساحل ادیم کا مقصد کیا ہے. یہودیوں اور نصارہ نے جو ان کو بھیجا ہے یہاں پر، یہ انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. وہ کیا ہے دیکھیں جی. اب اس چیز کو اس طرح پڑھیں. ساحل ادیم جو یہ ٹیڑھی بڑی لکیریں کھینچ رہے ہیں نا، اور جو اول فول بکرا ہے، قرآن کو چائنیز سے ملا دیا. اور وجہ بہت سادہ ہے اس کی. یہ سارا زور قرآن کے ترجمے پر دے رہا ہے. قرآن سیکھنے کے پیچھے ان کا جو مقصد ہے، جو سازش ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی طرف مائل ہوں تو ہم انہیں قرآن کا وہ ترجمہ پرووائڈ کریں کہ جو ہماری پسند کا ہو، اور جو ترجمہ ہماری پسند کا کیا گیا ہو. مثلا مولانا مودودی کا، مثلا قادیانیوں کا ترجمہ، مثلا پرویزیوں کا ترجمہ، مثلا وہ ترجمہ جو عرب سے چھپ کر آ رہا ہے، ابن تیمیہ کا. کیونکہ یہ وہابیت کا بہت بڑا گٹھ جوڑ ہے. اسرائیل سعودیہ میں کیا بنا رہا ہے؟ مندر کس نے کھول کر دیا دبئی میں ہندوؤں کو؟ اتنا کافی ہوگا عقل مند لوگوں کے لیے. اچھا، مسلمانوں کے بیٹے مروانے چھوڑا ہو، مسلمانوں کی اولاد. ابھی سوال کرنے والا ہوں میں. اچھا، پھر وہ جہاد کا نام نہاد فلسفہ، مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس پر، اور پھر مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں جس میں انہوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مولا علی کے پیچھے انہوں نے بکواسیات کی ہوئی ہیں. اچھا، اب جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ترجمے کی برکت سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جائے اور اس طرف لے کر آیا جائے جہاں پر اہل سنت والجماعت، جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، نبی علیہ السلام کے دور سے آ رہی ہے، ان کے عقائد کا ستیہ ناش کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ٹربل جو اس وقت کفار کو ہے، ہنود، یہود، نصارہ، وہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ کسی جگہ پر بھی کچھ ہو جائے لوگ ٹوٹ کے اٹھتے ہیں اور آ کر جو ہے تو پکڑ لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی کوئی بات کرے ان کے خلاف، قرآن مجید کو جلانے کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو، لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب قرآن کا وہ ترجمہ پڑھایا جائے گا جس طرح عرب میں ہوتا ہے، قرآن اس طرح زمین پہ ڈھیر کی صورت میں رکھا ہے، مطلب ہاں تو کتاب، اور یہ کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے. تو یہ اپنا جو آیا ہوا ہے نا، یہ ساحل صاحب، یہ اسی کاموں کے لیے آیا ہے. دوسرے مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کر ان کو بغاوت کی طرف ابھاریں اس طریقے سے، اور اپنا سودا بیچیں، ڈالر کھڑے کرو، بچے لوگوں کے مرواؤ، جہاد کے نام پر اسرائیل میں پاکستانی نوجوان پھنساؤ. کیا وجہ ہے؟ صرف پاکستان کے جوان. بھائی تم عرب جا کر، اب جی میرا اس سے یہاں پر جی میں کچھ سوالات کر رہا ہوں ساحل ادیم سے. ساحل ادیم، تمہیں تو عربی بھی آتی ہے نا؟ عرب جا کر وہاں پر یہ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ عرب نوجوانوں کو کیوں جوش نہیں دلاتے کہ وہ اسرائیل جائیں اور عربوں کو چھڑائیں؟ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسرائیل عرب میں کیا کیا تعمیرات کر رہا ہے؟ آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ دبئی میں ہندوؤں کو مندر بنا کر دیا گیا ہے جو ممنوع ہے؟ آپ یہ بات وہاں جا کر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کی شدید ترین لعنت پر سے ساحل ادیم
کافر، مردود، مرتد، ہم پاکستانی رہ گئے ہیں۔ میں والدین سے مخاطب ہوں، اپنے بچے بچاؤ اس خبیث سے۔ یہ اسلام کے نام پر بہت بڑی نیستی آئی ہوئی ہے اس جگہ پر، یہ اسلام نہیں پھیلا رہا۔ دوسرا، وہ تمام لوگ جو طرح طرح کے میسیجز کر رہے ہیں، تم لوگوں نے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے کزنز کو، ساحل ادیم تم نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کزنز کو اسرائیل بھیج دیا جہاد کے لیے، ان کا نام لکھوا لیا ہے۔ کتنے لوگ بھیجے ہیں تم نے کزنز وغیرہ میں؟ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تم سعودی عرب اور یہ دبئی اور ان جگہوں پر جا کر کیوں تقریریں نہیں کر رہے؟ پاکستان میں کیوں؟ امریکہ میں بھی تو بہت بڑی جو ہے تو ریپ اور وہ چل رہا ہے، خواتین کے حقوق کا تحفظ کوئی نہیں کر سک رہا، تم امریکہ میں کیوں نہیں بولے؟ وہاں سے بھاگ کر ادھر کیوں آ گئے ہو؟ اللہ تجھ سے اس قوم کو نجات دے، تجھ سے انجینئر محمد علی مرزا سے اور ان تمام لونڈے لپاڑوں سے جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام مبارک کے دین کا مذاق اڑایا ہے، جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تمہیں ہلاک اور برباد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔